الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آج چونکہ جمعے کا دن ہے، بڑا ہی بابرکت دن ہے، آج ہم یہ نیت کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں، جو بھی تسبیح آتی ہے سبحان اللہ کی، اللہ اکبر کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود پاک جو بھی آتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً نذرانۃً پیش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن یہ تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور اللہ پاک نے اس دن میں ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جو بندہ اس گھڑی میں دعا کرے اپنے رب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے رب سے جو مانگوں مجھے ملے، جلدی ملے۔ تو آج بار بار جب موقع ملے آج کے دن اپنے رب سے دعا کریں، مولا مجھے یہ عطا کر دے، مولا میری یہ پریشانی دور کر دے۔ آج جب بھی موقع ملے زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے دعا کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سال ہا سال گزر گئے ہوں گے لیکن وہ اپنے والدین کی قبر پہ حاضری نہیں دے سکے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا نے اپنے شکنجے میں اتنا جکڑ لیا ہے کہ ہم کو وہ پیارے یاد نہیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، وہ ہمیں پیارے اپنے یاد نہیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پینا سکھایا، کھانا سکھایا، یعنی کہ اس طرح کے معاملات انہوں نے ہمیں سکھائے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن آج ان کو ہماری حاجت ہے۔ جب مجھے ان کی حاجت تھی تو انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، مجھے چلنا بھی سکھایا، پینا بھی سکھایا، رہن سہن بھی سکھایا، لوگوں سے باتیں کرنا بھی سکھائی، لیکن آج وہ مشکل میں آن پڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بنا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ جمعہ کے دن جو اپنے والدین کی قبر پہ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے اور جا کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ جانا بھی کہاں پہ ہے؟ والدین کی قبر پہ، جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا، جنہوں نے دنیا کی یعنی کہ ہر نعمت لانے کی ہمارے قدموں میں رکھنے کی کوشش کی، جانا بھی ان کی قبر پہ ہے، اور جنہوں نے ہمیں دنیا میں لائے جانا بھی ان کی قبر پہ ہے، اور جا کے کرنا کیا ہے؟ صرف سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ بندے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں یار کہ ابھی بھی ہم اپنے والدین کی قبر پہ نہ جائیں تو ہم کتنے بڑے مجرم ہیں کہ یار جب ہمیں حاجت تھی وہ اپنی راتوں کی نیندیں بھی ہمارے لیے اڑا دیتے تھے، ہمارے لیے جاگتے تھے، آج ان پہ وقت آن پڑا ہے تو ہم ان کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں۔ جب جناب والا سردیاں ہوتی تو سب سے پہلے گرم کپڑے ہمارے جسم پہ ہوتے، ان کے بعد میں آتے۔ یار اگر آج وہ قبر میں ہیں تو ہم دنیا میں ہیں تو ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ یار ان کی قبر پہ جائیں، جا کے فاتحہ خوانی کریں، ان کی قبر پہ جائیں، جا کے اپنے رب سے دعا کریں، مولا میرے والدین کی بخشش فرما۔ اب سوال یہ ہے ان والدین کے لیے بھی کہ آپ نے اور والد جو اولاد چھوڑی وہ کس طرح کی چھوڑی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ ایسا صدقہ کہ جو صدقہ جاریہ ہو، مثال کے طور پہ مسجد بنا دینا یا مدرسہ بنا دینا یا کوئی پانی کا کنواں کھدوا دینا کہ جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا علم دین، نفع دینے والا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں مرنے کے بعد بھی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا نیک اولاد۔ نیک اولاد جو ہے نا
وہ ایسی اولاد ہے اور ایسا میں کہتا ہوں صدقہ جاریہ نا، بندہ 5 وقت نماز پڑھے گا، رب سے نماز کے اندر دعا کرے گا، مولا میرے والدین کی بخشش فرما ہے، میرے والدین کی بخشش فرما، میرے اگلوں کی پچھلوں کی سب کی بخشش فرما۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مطلب میرے والدین کی بخشش فرما۔ فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ نیک اولاد آتی ہے۔ آج والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلا جو کام کریں وہ نیک اولاد بنائیں، اپنی اولاد کو نیک کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مجھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی فائدے ہی فائدے ہوں تو نیک اولاد چھوڑیں، تاکہ مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ آ کے جمعہ کے دن یا کوئی اور دن جب بھی ان کو موقع ملے وہ آ کے آپ کی قبر پہ فاتحہ خوانی کریں، آپ کی قبر پہ آ کے رب سے دعا کریں کہ مولا میرے والدین کی بخشش فرما، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد رسول۔